گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، 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 گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جو مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے وقت اس کا گندا میرے گندے سے چھو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
غوثیہ، نعرہ حجویریہ، سبحان اللہ، اس کا کندھا سرور کائنات کے پاک اور مبارک کندھے سے چھو جائے گا، اور یہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تحفہ پیش کرنا ہے سرکار کریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کہ وہاں سے پھر آپ کو تحفے آنے لگ جائیں۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، وہاں سے تحفے آنے لگ جائیں۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 16 مارچ 2018 27 جمادی الثانی 1439 ہجری جمعہ مبارک۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سید الایام ہے، جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جمعے سے جمعے تک دعوت دیتے رہا کریں، دعوت دیتے رہا کریں، دعوت دیتے رہا کریں۔ فاذکرونی اذکرکم، سب سے بہترین ذکر نماز ہے، سب سے بہترین، اس کی پابندی رکھیں۔ اب حجویری جہاں جہاں ہو، جب اذان کا وقت ہو تو فوراً نماز کے لیے چلا جائے۔ یہ بھی ایک میسج ہے، یہ بھی ایک میسج ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے کائنات میں سب سے بہترین فرد، بعد از خدائے بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین فرماتی ہیں جب اذان دیتے بلال تو حضور ہم سے بیگانہ ہو جاتے، حضور ہم سے بیگانہ ہو جاتے۔ آپ کو حضور کی اس بیگانگی کا واسطہ ہے جو اللہ کے لیے تھی، اللہ کے لیے، ورنہ آپ سے زیادہ آپ کے خلق عظیم ہی پورا قرآن ہے، جو اللہ کا اللہ اکبر، جب آواز آ گئی اللہ اکبر، اب اس کے بعد کچھ بھی بڑا نہیں ہے، نہ آپ کی دکان بڑی ہے، نہ آپ کا گھر بڑا ہے، نہ آپ کی مصروفیت بڑی ہے۔ جب آپ نے اقرار کر لیا اللہ اکبر تو پھر سائلنٹ، پھر ہر چیز روک کر اس یقین، اس کی دلیل دینی ہوگی۔ اللہ اکبر کی دعویٰ کرتے ہیں اب اللہ بہت بڑا ہے، دلیل کیا کہ ہر چیز چھوڑ کے آپ مسجد میں چلے جائیں۔ اگر دعویٰ سچا ہے تو دلیل سچی ہے، اگر دعویٰ جھوٹا ہے تو دلیل بھی خارج ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قانون ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس قانون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت دینی ہے، دعوت ہر روز، ہر فرد ایک فرد کو لے کے آئے اگلے جمعے، آپ جہاں جہاں جو کرتے ہیں وہاں دعوت دینی شروع کر دیں، اللہ کرم کر دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کبار نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جب تک مکمل نیک نہ ہو جائیں تو کیا نیکی کی دعوت نہ دیں، جب تک ہم مکمل گناہ نہ چھوڑ دیں، گناہوں سے روکنے کی تلقین نہ کریں؟ یہ مفہوم ہے، تو آپ نے یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے کہ ہم کرتے رہیں۔ فرمایا نہ مکمل نیک نہ بھی ہو جاؤ تو نیکی کی دعوت دو، مکمل گناہ نہ بھی چھوڑ سکو تو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے رہو۔ یہ اللہ کا اور اس کے حبیب کا حکم ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اچھا نیک ہو جاؤں گا تو کر لوں گا، یا آپ کچھ کرو گے تو نیک ہوگے نا، کرو گے تو نیک ہوگے۔ اگر کب نیک ہونا، نماز ہی وہ ایک چیز ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب آپ نماز کی پابندی شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نیک کر دے گا۔ اثار کے موضوع چل رہے ہیں، کس کے؟ اثار کے۔ اثار سیکھ جاؤ، وقت کا اثار کرو، وقت کا اثار۔ جب آپ وقت کا اثار کرو گے آپ کو ایک فکر لگ جائے گی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب آپ کا وقت اثار ہوگا اللہ کی راہ میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ برکتوں کے بہاریں لگ جائیں گی، آپ کو برکتیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کریم سے فرمایا یا اللہ تیری قربت چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا داؤد جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں ان کی میرے ساتھ صلح کرا دے تو میری اور قربت پا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ آج ہر حجویری یہ نیت کر لے کہ پورا ہفتہ اس کی کوشش کروں گا کہ ایک بھی نمازی آپ ہفتے میں بنا لیتے ہیں، ایک بھی کلاس میں طالب علم لے آتے ہیں، ایک فرد کو بھی آپ علم سیکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں، منا دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کا مورال کتنا بلند ہو جائے گا، آپ اللہ کے اور قریب چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 215، موضوع بنی اسرائیل کے زاہد کا انوکھا اثار۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے بڑا انوکھا اثار بیان کیا، صفحہ نمبر 322 پر آگے جا کے چلتے ہیں۔ پھر شیخ حماد سرخسی کی توبہ ہے۔ آج بس سب اثار پہ ہے، اثار سراپا اثار بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ سراپا اثار بن جائیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. 80,000 درہم مسجد نبوی میں آئے تو حضور نے چادر بچھا دی, فرمایا ان پہ پھیلا دو. آپ تب تک بیٹھے رہے جب تک وہ تقسیم نہ کر دی. واہ کیا جود و کرم ہے, چاہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا, مانگنے والا. حبشہ کے بادشاہ نے کستوری بھیجی تو سرور کائنات نے آپ کا ایثار دیکھے وہ کستوری کو پانی میں مکس کیا اور سارے صحابہ کے جسموں پہ مل. اللہ واہ کیا جود و کرم ہے, شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. آپ جس کو ایک بار عطا کر دیتے وہ دوبارہ ساری کائنات کا بانٹنے والا بن جاتا, بانٹنے والا بن جاتا. پچھلی بار اثار کی حدیث پاک یاد رکھے, وہ جب شخص آیا اس نے اسلام قبول کیا تو آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں جتنی بکریاں تھی اس کو عطا فرما دی. اس نے اپنے قبیلے میں جا کر کہا حضور اتنا عطا فرماتے ہیں کہ فقر و فاقے کا غم ہی نہیں رہ جاتا, فقر و فاقے کا غم ہی نہیں رہ جاتا. سارے اسلام قبول کر لو. اس نے کیا کہا, آؤ سارے اسلام قبول کر لو, اتنا عطا فرماتے ہیں کہ فقر و فاقے کا غم ہی نہیں رہ جاتا. اللہ ہمیں اثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اثار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اثار پہ چلتے جائیں, شجرہ نسب اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار, پھر شجرہ طریقت, پھر داتا علی حجویری کا اثار اور پھر اثار کا واقعہ اور پھر دعا مانگتے ہیں. داتا گنج بخش علی حجویری, داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ والد ماجد سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حسنی سید ہیں, والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں, حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین ہیں, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری کے پیکر تھے. آپ پیکر تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ آپ ان کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں تو آپ حیران رہ جائیں. حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دروازوں کی خاک کو اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار پر قول آپ فرماتے ہیں تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو تیرا ہر طرح سے خیر خواہ. کیا فرمایا, تیرا بہترین, ہم سب کا اور ہم سب کے بہترین بھائی وہ ہیں یا ہم ان کے بہترین بھائی ہیں جو ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. پھر اس کو سمجھے, فرمایا تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو تیرا ہر طرح سے خیر خواہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی ایک دوسرے کی ہر طرح سے خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 499 پر لکھتے ہیں, ایک شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے, اب دروازے پہ حاضر ہوا. فرمایا سرکار 400 درہم کا مقروض ہوں, نظر کرم فرما دیں. آپ نے 400 درہم اس کو عطا فرمائے اور آپ روتے ہوئے جب دروازے سے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے دریافت کیا سرکار رونے کی کیا وجہ. فرمانے لگے کہ میں نے اس کا خیال نہیں رکھا تو اس کو مانگنے کی ذلت. ہمیں سبق دیا, ان سے زیادہ کون خیال رکھنے والا ہو سکتا ہے کہ خیال رکھو ایک دوسرے کا کہ کسی بھائی کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کسی بھائی کو دیکھتے ہو کہ کوئی مجبور ہے, کمزور ہے, کسی کے ہاں آج آٹا نہیں ہے تو ایک آٹے کا توڑا لے دو. کسی کے ہاں کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے, انتظام کر دو. یا جس کو جیسی ضرورت ہے اس کو مانگنے نہ دو, اس کو مانگنے کی ذلت نہ دو. آپ اس کا پورا کر دو تو اللہ آپ کا بھی مانگنے سے پہلے پورا کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ کی نسبتیں ہیں
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھے وہ بھی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا ہیں۔ آپ کا بڑا خوبصورت قول، آپ فرماتے ہیں مال کی محبت کو عذاب سمجھ کر فاقہ کشوں اور مستحقوں پر لٹا دے۔ مال کی محبت کو عذاب سمجھ کر، اس کی محبت بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت سے نجات عطا فرما دے۔ سید علی حجویری فرماتے ہیں مال کی محبت کو عذاب سمجھ کر فاقہ کشوں اور مستحقوں پر لٹاتا ہے، اور یہ سب اس دن سے پہلے کر جب قبر میں تجھے کیڑے کھا جائیں۔ یہ سب اس دن سے پہلے کر جب قبر میں تجھے کیڑے کھا جائیں۔ یاد رکھیں 3 لوگ مال لے جاتے ہیں، یا تقدیر مال لے جاتی ہے، یاد کریں اپنا ماضی سب، کون مال لے جاتی ہے؟ یا تقدیر مال لے جاتی ہے، یا مال ورثہ لے جاتے ہیں جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور یا مال آپ خود لے جاتے ہیں۔ وہ کیسے لے جاتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں بیچتے ہیں وہ مال آپ خود لے جاتے ہیں، باقی تو مال بٹ جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال بھیجیں کہ ہمارا وہاں پر خزانہ جمع ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اور صحبے کی کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی فرماتی ہے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ سید امام علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے، دل کے زنگ اتار دیتی ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے۔ بزرگوں نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے پاس اگر کشف المحجوب ہو تو اسے دوسری کتابوں کی ضرورت نہیں۔ میرے کشف المحجوب سے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس کشف المحجوب ہو اس کو دوسری کتابوں کی حاجت نہیں۔ اتنے مسائل آپ نے لکھی ہیں دوسری کتابیں جو قرآن و حدیث کے بعد ہیں۔ بڑی صوفیہ کی کتابیں نکال کے اس کو کھول کر دیکھیں، آپ نے اس کے 39 ابواب باندھے ہیں، ہر چیز فقر و فاقہ، نماز، روزہ، اس کی روح کو بیان کیا۔ کمال آپ نے گفتگو کیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری کی پوری کتاب میں آپ نے موتی پرو دیے ہیں، لیکن بزرگ لکھتے ہیں کہ جو 12 مکاتبہ فکر کی آپ نے گفتگو کی ہے کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اس میں آپ نے 2 کو مردود اور 10 کو مقبول لکھا ہے۔ وہ 10 مکاتبہ فکر جو مقبول ہیں، آپ فرماتے ہیں 10 مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے، ریاضت اور مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، 2 جو اس زمانے میں آج بھی یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، 2 جو تھے آپ نے ان کو بالکل مردود قرار دیا کہ ان کا دین کے ساتھ کوئی لین دین، یہ زندیق ہے، اور 10 جو مقبول ہیں ان میں جو اختلاف ہے آپ نے سمجھایا کہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھے، حضور کی حدیث کا مفہوم دیا کہ اختلاف رحمت ہے، مخالفت رحمت ہے۔ اختلاف ہوتا ہے بعد میں، اختلاف کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے آدھا گلاس خالی ہے، صوفی واصل صاحب نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا، اور دوسرا شخص کہتا ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ بات دونوں ہی صحیح کر رہے ہیں، رخ ذرا علیحدہ علیحدہ۔ ایک کیا کہہ رہا ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے آدھا گلاس خالی ہے، بات ایک ہی کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ تھوڑا سا یہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں یہ 10 مقبول مکاتبہ فکر کے لوگ توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ متفق تھے، ان کے دل ملے ہوئے تھے، پورے دل ملے ہوئے تھے۔ حضرت امام شافعی جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے تو وہاں رفع یدین نہ کرتے، ہاتھ اوپر باندھ کے نماز نہ پڑھتے،
آپ کے مریدین نے، آپ کے تلامذہ نے پوچھا آپ تو یہ فرماتے ہیں، فرمایا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے استاد ہیں، مجھے ان کے سامنے ایسے کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ شرم سے مراد ہے کہ وہ بغیر رفع یدین کے نیچے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں دونوں حضور کی سنتیں اور دونوں برکتوں والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جب دین کو سمجھتے جائیں گے نا، جب علم آتا جائے گا تو جھگڑے خود ہی ختم ہوتے جائیں گے۔ سیکھیں یہ کلاس ہے آپ لوگوں کی، آپ جہاں بھی رہتے ہیں جمعے میں ایک کلاس ضرور لیں، آ کے کتاب آپ کو تحفہ تن دیتے ہیں، داخلہ کرتے ہیں، بس آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ نیٹ پہ چلے جاتے ہیں، نیٹ سے دیکھ لیں، یہاں آ جائیں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی پھر اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم 5 مکتبے پڑھ چکے ہوئے ہیں، 4 مکتبے اس سے پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ آج ہم نمبر 5 نوری مکتبہ فکر جس کے بانی شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ ان کے مسلک کی خصوصیت اثار ہے، ہر مکتبہ فکر کی حضرت سید علی حجویری لکھتے ہیں کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتبے کی خصوصیت اثار ہے۔ آج اثار کا 5واں درس ہے، اس سے پہلے 4 درس ہو چکے ہیں، اور آج کا موضوع درس نمبر 215 بنی اسرائیل کے زاہد کا انوکھا اثار اور شیخ حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ یہ دوسرا ساتھ میں نے ملایا، 2 چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اس کا میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں، پھر آگے اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھتے رہے، 2 چھوٹے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اثار کے موضوع چل رہے ہیں نا، تو آپ نے اس کو اسی طرح سے لیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے زاہد کا انوکھا اثار اور شیخ حماد سرخسی کی توبہ، یہ 2 واقعے ہیں۔ انوکھا اثار یہ ہے، یہ عابد 400 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور ایک دن اچانک اس نے گریازاری کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ پہاڑ یہاں پر نہ رستے میں ہوتے تو لوگوں کو آنے جانے میں کتنی آسانی ہوتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اگلے لوگوں کو جا کے اور آگے تیرا پیغام پہنچاتا زیادہ سے زیادہ۔ تو اللہ پاک نے اس وقت کے پیغمبر کو بھیجا کہ اسے جا کے کہو کہ تو نے ہماری ملک میں تصرف کیا ہے، کہ ہم نے یہ جو کیا تو نے اس پہ کیوں یہ بات کیا، تو اب ہم تمہیں اپنے خاص لوگوں سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس نے اسی وقت خوش ہو کے سجدہ شکر کیا۔ پیغمبر نے کہا اے بندے یہ شکر کی بات تو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میں اس بات پہ شکر نہیں کر رہا، میں اس بات پہ شکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میں یاد تو ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہ کسی دفتر میں تو میرا نام ہے، چاہے بدبختوں کے دفتر میں میرا نام ہے، تو اثار دیکھو کیا خوبصورت اثار کیا، انوکھا اثار جو کیا۔ اب کہا اے پیغمبر اللہ رب العالمین سے میری ایک دعا، میری ایک عرض کر دے کہ جب مجھے جہنم میں ڈالنے لگے تو میرے جسم کو اتنا وسیع عریض کر دے کہ پوری جہنم سے میں اکیلا بچ جاؤں، کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ یہ انوکھا اثار ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغام بھیجا، میرے اس بندے سے جا کے کہو یہ جو بات میں نے کی ہے تیری توہین کے لیے نہیں کی، تیرا میں رتبہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا۔ اب تو قیامت کے دن جس کی سفارش کرے گا میں ان سب کو بخش دوں گا۔ اس کو بھی لفظ با لفظ پڑھتے ہیں۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک دن شیخ حماد سرخسی، یہ داتا صاحب کے ساتھ افغانستان سے تشریف لے کے آئے تھے، شیخ ابو سعید جن کے کہنے پہ کتاب لکھی گئی سوالوں پہ، اور شیخ احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی توبہ کا کیا واقعہ، آپ نے اللہ کی طرف جو رجوع کیا اس قدر زیادہ، اس کا کوئی خاص واقعہ؟ فرمانے لگے سرخس ایک شہر ہے، میں سرخس سے اپنے اونٹ لے کے ایک ویرانے میں چرانے کے لیے آ گیا، اور میں کافی دیر وہاں ویرانے میں اونٹ چراتا رہا۔ میں اپنا کھانا اکثر اثار دیا کرتا تھا، اور مجھے اثار کرنا پسند ہے، مجھے یہ گروہ بھی بڑا پسند تھا۔ میں ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل میں سے ایک شیر نمودار ہوا، اس نے میرے ایک اونٹ کو چیر پھاڑ دیا، اور چیر پھاڑ کے وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے ایک خاص قسم کی چنگاڑ لگائی، اور اس کے چنگاڑتے ہی جنگلی سارے جانور آ گئے، انہوں نے پیٹ بھر کر اونٹ کا وہ گوشت کھایا، اور شیر نے چاہا کہ اب میں نیچے آ کے کھاؤں۔ جب شیر نیچے آیا تو سامنے کیا دیکھتا ہے کہ ایک لنگڑی لومڑی چلی آ رہی ہے۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ شیر دوبارہ پھر ٹیلے پر واپس چلا گیا، اس لنگڑی لومڑی نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پھر شیر نے نیچے آ کے کھایا۔ شیخ حماد سرخسی فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب شیر نے وہ گوشت کھا لیا تو شیر نے فصیح زبان میں اونچی آواز میں یہ کہا اے شیخ حماد سرخسی اپنا کھانا تقسیم کر دینا تو نیک لوگوں کا کام ہے، اللہ کے جو بندے ہیں مرد مومن ہیں وہ اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں
کھانا اِثار کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ بھی اس کا بڑا احسان ہوگا کہ ہم اپنا لقمہ اپنے بھائی کے منہ میں ڈال دیا کریں، ہم اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ اے اللہ یہ اصل ایمان ہے، ہمیں عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا حجۃ الوداع، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا؟ تو آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور اچھا اخلاق یعنی سلام کرنا، بار بار سلام کیا کریں ایک دوسرے کو، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، السلام علیکم السلام علیکم۔ امیر و غریب ہو، بھوکے کو کھانا کھلانے کا، یہ نہیں کہ غریب کو۔ اللہ تعالیٰ اس کو سبز جوڑا جنت کا پلائے گا، اور جو پانی پلائے گا پیاسے کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اس کو مور لگی ہوئی جنت کی پاک شراب پلائے گا، مور لگی پاک شراب پلائے گا۔ اور اگر کسی کے تن کو کوئی ڈھانپ دے گا تو اللہ رب العالمین اس کو سبز رنگ کا خرقہ پہنائے گا جنت، اور جنت کے کھانے جو کھانا کھلائے گا اس کے کھلائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دونوں واقعے لائن بائی لائن پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ بس آخری اختتامی گفتگو ہے۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح اثار کے واقعہ چل رہے ہیں تو اس لیے یہ لفظ آیا اسی طرح۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس نے 400 سال تک عبادت کی تھی۔ تو ایک دن وہ بولا اے میرے پروردگار اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، تو نے پہاڑوں کو نہ پیدا کیا ہوتا تو بہت سے لوگ سفر کرنے میں آسانی محسوس کرتے۔ اس کے دل میں آیا، اس نے خالق کائنات سے عرض کر دی۔ اس وقت کے پیغمبر کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار شخص کے پاس جاؤ، اسے کہو ہماری بادشاہی میں تصرف تم کیسے کر سکتے ہو؟ اب تم نے کیونکہ تصرف کر لیا ہے اس لیے میں تمہارا نام سعادت مند لوگوں کے دیوان سے کاٹ کر بدبخت لوگوں کے دیوان میں لکھ رہا ہوں۔ وہ عبادت گزار شخص اس بات پر بہت خوش ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اس وقت کے پیغمبر نے اس سے کہا اے شخص بدبختی کی وجہ سے شکر واجب نہیں ہوتا۔ تو شخص بولا میں بدبختی پہ شکر ادا نہیں کر رہا، میں تو اس بات پہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرا نام اللہ تعالیٰ کے کسی دیوان میں تو ہے، میرا نام اللہ تعالیٰ کے کسی دیوان میں تو ہے، لیکن اے پیغمبر میری ایک حاجت ہے۔ پیغمبر نے کہا تم اپنی حاجت بیان کرو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا ذکر کروں۔ تو شخص نے کہا اللہ تعالیٰ سے یہ کہیے گا جب تو مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو مجھے ایسا کر دینا کہ تمام گناہ گاروں کی جگہ میں لے لوں۔ جب تو مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو مجھے ایسا کر دینا کہ تمام گناہ گاروں کی جگہ میں لے لوں تاکہ وہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس سے کہو تمہارا یہ امتحان، پیغمبر سے کہا اس سے کہو تو تمہارا یہ امتحان تمہاری توہین کے لیے نہیں تھا بلکہ لوگوں کے سامنے تمہاری حقیقت کو ظاہر کرنا تھا۔ اب قیامت کے دن تم جس کی شفاعت کرو گے میں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ انوکھا اثار کیا فرمایا اس کا حاصل وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لو۔ ساری مخلوق کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ان کو اور زیادہ انعام دیا کہ تجھے تو بخشوں گا ہی لیکن تیرے کہنے تو جس کو کہتا جائے گا میں اس کو بھی بخشتا جاؤں گا، اللہ رب العالمین ہمیں پیکر اثار بننے کی توفیق عطا فرمائے، سید علی حجویری کا توبہ کا واقعہ آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ شیخ احمد حماد سرخسی سے دریافت کیا آپ نے توبہ کیسے کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک مرتبہ میں سرخس سے روانہ ہوا اور ایک ویرانے میں نے قیام کیا اور اونٹوں کی نگرانی، میں ایک طویل عرصہ تک وہاں ٹھہرا رہا اور اونٹوں کی نگرانی کرتا رہا۔ بھوکا رہنا مجھے شروع سے ہی پسند تھا، میں اپنے حصے کا کھانا دوسروں کو دے دیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہر وقت میرے ذہن میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود شدید ضرورت ہو۔ یہ قرآن پاک کی آیت سورہ حشر آیت نمبر 9 فرماتے ہیں شیخ ابو حماد سرخسی کہ ہر وقت میرے ذہن میں رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود شدید ضرورت ہو۔ میں اس گروہ کا بڑا موتقد یعنی گروہ اثار کا بڑا موتقد تھا۔ ایک دن ایک بھوکا شیر بیابان میں آ گیا، اس نے میرے ایک اونٹ کو مار دیا، اس کے بعد وہ شیر بلندی پر چڑھ گیا، چنگاڑا تو کروب و جوار میں جتنے درندے موجود تھے وہ سب اس کی آواز سن کر آ گئے۔ وہ اونٹ کو مار کر ٹیلے پر چڑھ گیا، چنگاڑا اور تمام وہ داتا علی فرماتے ہیں وہ تمام جو پرندے تھے وہ اس کے بعد
وہ بلندی پر چڑھ کر چنگاڑا تو قرب و جوار میں جتنے بھی درندے موجود تھے وہ سب اس کی آواز سن کر یہاں آ گئے. جانوروں کا ہجوم ہو گیا. اس درندوں میں بھیڑیے، گیدڑ، لومڑی وغیرہ سبھی جانور تھے. انہوں نے خوب گوشت کھایا اور واپس چلے گئے. شیر وہیں قیام پذیر رہا. کچھ دیر بعد اس نے اونٹ کا گوشت کھانے کا ارادہ کیا. اسی دوران اسے دور سے ایک لنگڑی لومڑی آتی ہوئی نظر آئی تو شیر واپس آ گیا، بلندی پر چڑھ گیا اور پھر لومڑی جتنا کھا سکتی تھی اس نے کھایا اور اس کے بعد وہ شیر پھر نیچے آیا اور اس نے وہ گوشت کھانا شروع کیا. اس لنگڑی لومڑی کا بھی اس نے احساس کیا. وہ جب آئی اس نے گوشت کھایا، وہ گئی تو پھر وہ شیر دوبارہ نیچے آیا. شیخ احمد حماد سرحسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. جب وہ شیر واپس جانے لگا تو اس نے فصیح زبان میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے احمد، خوراک کے حوالے سے اثار کرنا نیک لوگوں کا کام ہے. مرد وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی جان اور زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. مرد وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی جان اور اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جان دی بھی تو اس طرح سمجھیں، جان دی ہوئی اس کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا. اے اللہ تعالیٰ ہم کو اثار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو اللہ تعالیٰ اثار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور شیخ سرحسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے دنیا کے تمام کاموں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. یہاں سے میری توبہ کی ابتدا ہوئی. یہ سب جب واقعہ دیکھا، شیر کو اس طرح بولتے ہوئے دیکھا آپ نے ہماری انسانوں کی زبان میں، تو آپ فرماتے ہیں یہاں سے میری توبہ کی ابتدا ہوئی. یہ بات وہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بتا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ان سے پوچھی تھی کہ آپ کی توبہ کی ابتدا کیسی ہوئی. اے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کے صدقے ہم بھی تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ آج تک ہم میں جو نثار میں کمی رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ جس چیز میں کمی رہی ہے، اے پروردگار عالم ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ جیسے تو نے شیخ احمد حماد سرحسی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ قبول فرمائی، اتنا درجہ اتنا قبول کیا، ان کو اتنا مقبول کیا کہ آج کم و بیش 1000 سال گزر جانے کے بعد ان کے ذکر اور ان کے چرچے ہو رہے ہیں. یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہم بھی سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ جو ہم نے نمازیں ضائع کی اس کی توبہ کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں ماں باپ کو جب ضرورت تھی ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہم نے چھپا لیا، اللہ ہم اس گناہ کی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو وہ توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم نے ان کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، اپنی ضرورت کو مد نظر رکھا. یا اللہ ہمارے اس گناہ کی توبہ قبول فرما. یا اللہ آگے سے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنا لقمہ بھی اثار کر دیا کریں. یا اللہ آگے سے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنا لقمہ بھی اثار کر دیا کریں. یا اللہ ہمارے اثار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے. وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. یا اللہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں. یا اللہ تو ہماری مدد فرما. یا اللہ تو ہماری مدد فرما. یا اللہ تو ہماری مدد فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے. آج کے بعد کوئی نماز نہ قضا ہونے دینا، خدا نہ خواستہ اس کو رہ جائے تو اس کو ادا کر لینا اور ساتھ ساتھ بقیہ نمازیں بھی ادا کرتے رہنا. یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں. جن کا جو لینا دینا ہے ایمانداری سے دینے کی کوشش کرتے رہنا. جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. یاد رکھنا اللہ سے اللہ ہی مانگتے رہنا. یاد رکھنا اللہ سے اللہ ہی مانگتے رہنا. یاد رکھنا اللہ سے اللہ ہی مانگتے رہنا. اللہ مل گیا تو ہر چیز مل جائے گی. یا اللہ تو ہمیں مل جا. یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی. یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كف الورى بإصباح الظلم جميل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مكتوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین
سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم